अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, तमन्ना है अच्छे रहें। अच्छा ये बताइए जनाब, कल किस किस ने अपना निकाहनामा निकाल के देखा और किस किस ने उसको क्रॉस पड़े हुए हुए देखा, और किस किस ने पूछा अपने शौहर से या अपने ससुराल वालों से या अपने माँ बाप से कि इसको क्रॉस किसने लगाया है और क्यों लगाया है। मैं नहीं जानती कि क्या क्या मकसद होता था इनका। और मेरा ख्याल है कि इस पर भी बात हो सकती है। अगर माइयों पे कितने लोग आएंगे, मेहंदी पे कितने लोग आएंगे, शादी और वलीमे पे कितने आएंगे, ये बात हो सकती है। और जहेज ये देना है तो इसके बाद इस पे भी बात हो सकती है। बहरहाल अब देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो ख्याल रखते हैं इस बात का। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारा मसला ये था कि औरत समझौता नहीं करे अगर, तो क्या मर्द को इतना समझौता करना चाहिए? मतलब उसको उसके मकाम पे रख कर, अपने घर वालों को उनके मकाम पे रख कर आपस में इज्जत करवानी चाहिए। क्योंकि देखिए मैं नोटिस करती हूँ कि लड़कियाँ या औरतें जो हैं, बीवियाँ, वो घरों पे जाकर बता देती हैं, बहुत छोटी छोटी बात बता। मैं उन मर्द औरतों को अच्छा नहीं समझती जो मर्द की बुराई करती हैं या शौहरों की बुराई करती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको वो बर्दाश्त कर सकती हैं, जिनको जो आपस में होती है, बहुत सारी बातें होती हैं जो बाद में शौहर के समझ में आती हैं, सामने आती हैं। पहले तो नहीं आती, जाहिर है, पहले तो बड़ा अच्छा अच्छा नज़र आता है। तो मेरे ख्याल में औरत को ये चाहिए कि वो जो कमज़ोरियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करे, या इतना करे कम से कम कि उन बुराइयों का असर दूसरों पे ना पड़े, बुरी आदतों का असर जो भी है, जो भी होता है। मैं नहीं कहती कि मर्दों में कोई ऐसी आदत होती, लेकिन एक बात है, मैं नोटिस करती हूँ कि मर्दों में बर्दाश्त कम है या कम हो गई है। वो मारने पीटने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं। ऐसा नहीं होता, लड़ाई इस तरह नहीं होती। लड़ाई तो मतलब सामने बिठाकर ठीक से बात करने का होता है कि भाई आप दलाइल दे के बात करें, गाली दे के नहीं, दलील दे के बात करें। और जो शिकायत है वो बिल्कुल बताएं, अपनी बीवी को बताइए कि भाई आपको उनसे ये शिकायत है, और बीवी को चाहिए कि वो शौहर को बताए कि आप ये गलत करते हैं, चाहे वो उसके साथ करते हो, चाहे किसी दूसरे के साथ करते हो। तीसरी बात ये कि औरत को हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। उसको मतलब इस वाकई एज फैक्टर नहीं, एज काउंट नहीं करती इसमें कि आप कितने उम्र के हैं, क्या किया हुआ है आपने, क्या पढ़ा हुआ है, कितना आपने, नहीं, आपकी हैसियत मनवाने के लिए आपके ज़ात के अंदर आपको इदराक होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी आप माहिर हैं, जो आप बन सकती हैं। ज़िंदगी ऐसे गुजारने की चीज़ नहीं है कि बस पैदा हो गए, खा लिया, पी लिया, सो लिया और ज़िंदगी गुजर गई। ऐसे गुजारना बेकार होता है। ये पछतावा आपको बहुत बाद में होगा जब आप और औरतों को देखेंगे कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक वो बन गई हैं, अपनी सलाहियत के मुताबिक वो उन्होंने अपने आप को पैरों पे खड़ा कर लिया है, तो आपको एहसास होगा। तो मेरे ख्याल में आप अगर अपना करियर बनाने लगे ना, अपनी सलाहियतों को बरूए कार डालने लगे ना, तो शायद शौहर को भी एहसास होगा कि ये सलाहियत इसमें है, तो इसको पुश करो, इसकी हेल्प करो, इसको सपोर्ट करो। मतलब ऐसा चाहिए मर्दों को कि सपोर्ट करें, वो लाजमी करें। और ऐसी बीवियों को जो जिनको कुछ आता हो, जो अपनी हैसियत में हो, अपनी हैसियत मनवा सकें, ससुराल वालों से भी, घर वालों से भी, लोगों से भी, पब्लिक से भी सारी, तो वो करना चाहिए। तो इस तरह दो बातें होती हैं। इस तरह ये होता है कि आपके ज़ात में निखार पैदा होता है, आप फजूल बातों में नहीं पड़ती, फजूल बातें नहीं सोचती, आप अपने
اس کو نکھارنے کے لیے سوچتی ہیں، اس پہ عمل کرتی ہیں، اور بہتر ہونے کا کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کھوجتی ہیں، تو وہ میرے خیال میں آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہوگا اور بہت اچھا رہے گا. اور واقعی مطلب ایج فیکٹ نہیں کرتی، کاؤنٹ نہیں کرتی آپ کتنی پڑھی ہوئی ہیں، یہ کاؤنٹ نہیں کرتی آپ کو انگریزی آتی ہے نہیں آتی، آپ کو اردو آتی ہے نہیں آتی. یہ بنیادی بات ہونی چاہیے کہ آپ میں کون سی صلاحیت ہے، آپ اس کو بروئے کار لا کے کتنا کچھ کر سکتی ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتی ہیں، اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکتی ہیں، رائٹر بن سکتی ہیں، رائٹر بن کے وہ معاشرے کی برائیاں کو سامنے لا سکتی ہیں جو معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ آپ چاہے ٹی وی کی سیریل لکھیں، چاہے آپ افسانہ لکھیں، چاہے آپ کہانی لکھیں، آپ معاشی اور معاشرتی برائیوں کو سامنے لے کر آئیں. تو وہ آپ کو کیا ہوگا، آپ اسٹڈی کریں گی، آپ کو یہ کھوج ہوگی کہ مجھے اور معلوم ہونا چاہیے تاکہ میں بات کر سکوں، تاکہ میں اپنے اس میں صلاحیت میں اضافہ کر سکوں. تو یہ خیال بہت ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ جب آپ یہ اپنا خیال رکھیں گی اور اپنے پروفیشنل کو مطلب اپنے پروفیشن کو نکھار لیں گی، اور تو شوہروں کو چاہیے سپورٹ کریں گے اور کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ کریں، اس لیے کہ میاں اور بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. بیوی کا کہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس کھائے گی، سوئے گی اور بچے پالے گی اور روٹیاں پکائے گی یا کپڑے دھوئے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے میڈز ملتی ہیں، کام والے ملتے ہیں کام کرنے کے لیے. اپنے مستقبل کو بہترین بنانے کا ہنر آپ کیسے جانیں گے؟ شوہر تو اپنا کوئی جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے یا جو کرتا ہے وہ تو بڑھتا رہتا ہے آگے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ذات کو سمیٹ کے فضول باتیں دماغ میں نہیں رکھیں. آپ کام کی بات دماغ میں رکھیں. فضول انفارمیشن دوسروں کی لے کے جمع کرنا، آپ کے دماغ ہے اتنا یار، آپ اس میں دنیا بھر کی چیزیں ٹھوس دیں گی تو وہ کیسے مطلب کام کرے گا؟ آپ کو کیسے نظر آئے گا؟ آپ اس کو خالی کریں گی اور اس کو مطلب صاف ستھرا رکھیں گی، پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہوگی اس کے اندر، تو وہ کھچمچ نہیں ہوگا. آپ ایک چھوٹے سے ڈبے کو لے کے یا باکس کو لے کے آپ اس میں بہت ساری چیزیں ڈال دیں تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ مطلب نہ وہ ٹھیک سے بند ہو سکے گا، نہ وہ یہی حالت ہمارے دماغ کی ہوتی ہے، یہی حالت ہمارے دل کی ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ دل کو اور دماغ کو بہت نتھار کے رکھیں، بہت صاف ستھرا رکھیں. کم سے کم معلومات جو ہوں آپ کے پاس، بیسک معلومات وہ ہونی چاہیے. لیکن اس لڑکی کا کس سے چکر چل رہا ہے، یہ صاحب کا کس لڑکی کے ساتھ، یہ ساری فضولیات نہیں دماغ میں ہونی چاہیے تھا. یہ بری بات ہے. یہ مطلب ایسا ہے خواہ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانا. میں نے نوٹس کیا ہے کہ ایک صاحبہ میری فرینڈ ہیں، کہہ سکتی ہوں میں دوست، تو میں سے ذکر ہو گیا میرا کہ دبئی میں نے فلم لکھ کے آئی تھی میں، اور ڈائریکٹر کا ذکر ہو گیا کہ ڈائریکٹر ہے وہ بیس کرتا ہے وہ دبئی سے لیکن ہے انڈین. اور اس کی میں نے کہہ دیا وہ بڑا اچھا ڈائریکٹر ہے. اس کی لندن میں بھی ممتاز کے نام سے کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے. بس اتنا کہا تھا میں نے، مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ سیکنڈ ٹائم جب آئیں تو انہوں نے انگلینڈ کا پورا وہ نکال کے بایو ڈیٹا اس لڑکے کا، اس کا ڈیٹیل ساری مجھے بتائی کہ یہ اس کا لندن میں یہ ہے اور یہ کرتا ہے. اور بھائی تم سے کس نے کہا؟ تم فضولیات میں کیوں پڑھ رہی ہو یار؟ اگر مطلب میرا کوئی جاننے والا ہے، میں نے ذکر کر دیا، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو کھوجنے بیٹھیں. اب کتنا ٹائم ضائع کیا ہوگا اس کو کھوجنے میں؟ ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اوپر دھیان دیجئے نا. آپ اپنے آپ کو صحیح رکھیے، آپ اپنے شوہر کو صحیح رکھیے،
اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ آپ کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے وہ رکھیے، آپ بچوں کا تربیت کیسے کرنی چاہیے وہ رکھیے. تو جتنا آپ اپنے آپ کو سمیٹیں گی اتنا آپ پاورفل ہو جائیں گے، اتنا آپ کے اندر مطلب آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، کیونکہ آپ پازیٹیو باتوں کو اپنے اندر رکھیں گی. ساری باتیں یعنی ساری غلط باتیں نہیں کریں گی. کوئی غلط بات مجھے نہیں اچھا لگتا کہ نہیں آپ جھوٹ بولیں، آپ چیٹ کریں، آپ وعدہ خلافی کریں. نہیں، ضرورت نہیں ہے. آپ صاف کہہ دیجئے، اگر کر سکتی ہیں تو صاف کہہ دیجئے ہاں، اور نہیں کر سکتی تو کہہ دیجئے نہیں میں نہیں کر سکتی. تو یہ میں مطلب شاید میں بے ربط ہو جاتی ہوں، ترتیب میں نہیں رہتی میں. لیکن میرا مقصد کیا ہے کہنے کا کہ آپ سپورٹ مانگیں اپنے شوہر سے، جو جائز رشتے ہیں جن سے آپ مانگ سکتی ہیں. ماں باپ آپ کے بہن بھائی ہیں، یہ سپورٹ کریں گے. آپ اپنا کیریئر بنائیں. بالکل شوہر کے شادی کے بعد اگر آپ بنا رہی ہیں اپنے آپ کو، نکھار رہی ہیں، تو آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں. آپ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رویہ ایسا رکھیے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں. تو اس طرح مطلب آپ اچھی طرح کر سکتی ہیں. میں کوشش یہ کروں گی کہ موضوع پہلے چن لوں اور پھر میں اس پہ بات کروں. کل میں بات کروں گی جو ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ طلاق دے دیا بعد میں پچھتائے. آپ لے دے کے ان کو حلالہ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس پہ میں کل بات کروں گی انشاءاللہ. آج اجازت دیجیے. آج شاید میں کچھ بے ربط سے تھی، لیکن کیونکہ مجھے آپ سے باتیں کرنا ہے، مزہ آتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. تو میں چاہتی ہوں میرے اندر سے بے ترتیبی بھی نکل جائے، اس لیے میں آپ سے بات کرتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.